بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالقدوس لاہور سے اور اس وقت موجود ہیں مدینہ المنورہ میں۔ یہ ابھی جو آپ نے راستہ دیکھا یہ بنگالی مارکیٹ سے مسجد نبوی کی طرف راستہ ہے، اور یہ اس وقت جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ مرکزیہ کا ہے، جو مسجد نبوی کے چاروں طرف بڑے بڑے ہوٹل ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ ہم مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہو رہے ہیں، اور 328 نمبر گیٹ ہے جو باہر صحن کا گیٹ ہے، اور اسی طرح یہ وضو خانہ ہے، اور اس کے بیسمنٹ کے اندر واش روم ہے، اور اس سے آگے پھر ایک اور بیسمنٹ ہے، وہاں پہ پارکنگ ہے مکمل۔ مسجد نبوی میں جو قریب سے جو دوست احباب آتے ہیں وہ اسی طرح گاڑیوں کی پارکنگ مسجد نبوی کے تیسرے بیسمنٹ میں پارکنگ لگاتے ہیں، اور اسی طرح وہ پارکنگ لگانے کے بعد بیسمنٹ کے اندر ہی سارا واش روم کا نظام ہے، اور اس کے بعد اوپر یہ مکمل مسجد نبوی کا صحن ہے۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ المنورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس مقام ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ولاگ میں آپ کو دکھایا، مکہ المکرمہ مسجد الحرام مسلمانوں کے لیے مقدس مقام، سب سے پہلا جہاں پہ رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں پر 1,00,000 نماز کا اجر ہے، ثواب ہے اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مقام یہ مسجد نبوی ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کا کچھ کہتے ہیں کہ 50,000 نماز کا اجر ہے، ثواب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 5,000 نماز کا اجر ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا۔ خیر 50 ہے یا 5,000 ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جو اپنے علاقے میں نماز ایک پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ادھر سینکڑوں کے حساب سے اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جب بھی آپ عمرے کے لیے جائیں تو کوشش یہ کریں کہ اگر مکہ المکرمہ میں ہیں زیارتیں کریں، گھومیں، شہر کو دیکھیں، لیکن مسجد الحرام میں نماز کو جماعت سے نہ چھوڑیں۔ اسی طرح اگر آپ مسجد نبوی میں ہیں، مدینہ المنورہ میں ہیں، تو تب بھی کوشش یہی کریں کہ آپ مسجد نبوی میں نماز کو نہ چھوڑیں۔ اگر کوشش ہو الامکان کہیں دائیں بائیں زیارتوں بھی ہیں تو کوشش کریں کہ نماز مسجد نبوی میں ہی ادا کریں۔ اگر جماعت رہ بھی گئی ہے تو پھر بھی کوشش یہی ہونی چاہیے بجائے کہ ہوٹلوں کے اندر پڑھنے کے آپ مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کریں۔ اسی طرح تیسرا مقدس مقام بیت المقدس ہے، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی میں الحمدللہ ہم نے آج کا دن گزارا، اور بہت خوبصورت لمحات تھے۔ یہاں پہ یہ سامنے جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ دھوپ ہے، کچھ لوگ یہاں پہ جوتیاں نہیں پہنتے اور یہ دھوپ سے دیکھیں بھائی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، پاؤں جل جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی عقیدتیں ہیں، لوگوں کی محبتیں ہیں، پیار ہے۔ مسجد نبوی ماشاءاللہ اس کے اندر نمازیوں کی جو گنجائش ہے وہ تقریباً 6 لاکھ ہے۔ مسجد نبوی کا اوپر والا حال مطلب چھت اور دائیں بائیں صحن کو ملا کر مکمل حج اور رمضان المبارک کے دنوں میں کم و بیش 10 لاکھ افراد کی مسجد نبوی میں گنجائش ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے جو منار ہیں ان کی تعداد 10 ہے، اور تقریباً 70 میٹر ایک مینار کی بلندی ہے۔ مسجد کے صحن کے اندر یہ بڑی بڑی جو چھتریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ واٹر پروف اور اس کے علاوہ آگ پروف بھی ہیں، اور گرمی میں گرمی کو دھوپ سے بچاتی ہیں صحن کو، اور اسی طرح بارش میں پانی سے مادہ محفوظ رہتا ہے۔ اور 182 کے قریب مسجد نبوی میں یہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی چھتریاں خودکار ہیں، آٹومیٹک ہیں، جو صبح اشراق کی نماز کا جیسے ہی وقت ہوتا ہے تو کھل جاتی ہیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز سے چند لمحے پہلے یہ بند ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح یہ مسجد نبوی کے اندر کا حصہ ہے باب السلام کی طرف سے، اور یہ مسجد نبوی میں نمازوں کے
اوقات، بلکہ اذان کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، نماز کے اوقات نہیں ہے، اذان کے وقت جب اذان ہوتی ہے، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں اذان کے وقت۔ اسی طرح مسجد نبوی کا مکمل جو رقبہ ہے کم و بیش 82,000 مربع میٹر ہے۔ یہ 328 نمبر گیٹ جو ہمارے جانے کا راستہ تھا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں الحمدللہ ہم نے بڑے خوبصورت لمحات گزارے، اور مسجد نبوی میں بھی مکۃ المکرمہ کی طرح ہر وقت یہاں پہ غالباً عصر سے لے کے مغرب تک سفرے لگے ہوتے ہیں، اور لوگ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مہمانوں کی توازے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارا جو ہے 328 نمبر سے راستہ جو داخل ہوتا ہے، باب تھا یہ 18، 17 اور یہ 19، یہ اس راستے سے ہم داخل ہوتے تھے، اور یہ اس کے ساتھ جو پردے لگے ہوئے ہیں یہ سارا خواتین کا علاقہ ہے۔ یہ جو آپ کو دائیں طرف لکڑی کی دیوار نظر آ رہی ہے، یہ مکمل طور پہ خواتین ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ مکمل پردے کے ساتھ الگ سے انہوں نے حصہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ مسجد نبوی کا اندرونی احاطہ ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ جو فنوس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر آیت الکرسی مکمل طور پہ لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو یہ آپ کو بڑے بڑے فنوس نظر آ رہے ہیں، ان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کے بھی ورد یہاں پہ نقش ہیں۔ اسی طرح ماشاءاللہ مسجد نبوی کا ماحول یہ پلروں کے نیچے سے بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور اسی طرح کھلی تر و تازہ ہوا بھی الحمدللہ یہاں پہ مسجد نبوی میں ہر وقت آتی رہتی ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں مختلف مقامات پہ جو بڑے بڑے جو گنبد ہیں وہ دن کے ٹائم پہ کھول دیے جاتے ہیں اور رات کو بند کیے جاتے ہیں، تازہ ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا جو سفر تھا، سفر عمرے کا سفر، اس میں ہم نے مسجد نبوی میں آج ہمارا دوسرا دن تھا۔ ہم آج آپ کو جو حد تک ہو سکا مسجد نبوی کا اندر سے اندرونی اور برونی جو ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائیں۔ یہ سامنے ابھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، سامنے ایک کنات لگی ہوئی، یہ کنات کی دوسری جانب ریاض الجنہ ہے، جہاں پہ لوگوں کو جانے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، اور یہ ریاض الجنہ میں وہاں پہ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد نبوی کا وہ مقام ہے، پرانی مسجد کا یہ وہ حصہ ہے۔ یہاں پہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ساتھ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ پرانی اصحاب کے دور کی ہے، صحابہ کرام کے دور کی یہ مسجد ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرام میں آپ کو ریاض الجنہ کی بھی انشاءاللہ ویڈیوز دکھائیں گے، اور اسی طرح ریاض الجنہ میں داخل ہونے کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ الحمدللہ ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کے پرانی جو تعمیر تھی، جو سلطنت عثمانیہ نے کی تھی، یہ وہ ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا دن جو ہے مسجد نبوی میں الحمدللہ گزرا، اور یہاں پہ الحمدللہ بہت اچھے مخلص ساتھی بھی ہمیں ملے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرام میں ویڈیوز میں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ دیدار کر رہے ہیں مسجد نبوی کا، یہ سارا مرکزیہ کا علاقہ ہے، اور نماز کا وقت بالکل قریب ہے، اور نماز کے لیے جانے کے یہ خوبصورت مناظر، اور یہ آپ کو جو سامنے چھتریاں نظر آ رہی ہیں، جن کا آگے ذکر کیا، نہ ان کو آگ لگتی ہے، اور اسی طرح یہ محفوظ رہتی ہیں، اور بارش سے اور دھوپ سے یہ محفوظ رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ کو اگلے آنے والے نئے پروگرام میں۔ دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کا بار بار آنا نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔